سلیم ہے، فطرت فطرت سلیمہ ہے، فطرت فطرت اولیہ ہے. تو پھر کلام جاری ہوتا ہے. اب اسی وقت میں کتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں، ہر جملے میں روح سخن کسی ایک طرف تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور سامعین سمجھ رہے تھے کہ یہ جملہ وہاں جا رہا ہے اور یہ جملہ وہاں جا رہا ہے. واضح تھا نا؟ کسی کو کوئی اشتباہ تو نہیں ہوا؟ تقریر تو مسلسل ہے. اب کوئی کہے جی پہلا جملہ تو ادھر جا رہا تھا تو یہ دوسرا بھی ادھر ہی جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، پہلا ادھر جا رہا تھا دوسرا ادھر گیا. واضح ہو گئی بات. اب اس سے آسان تو نہیں سمجھا سکتا. ایسے ہی قرآن مجید میں گفتگو شروع ہوئی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے رسول، آپ اپنی ازواج سے یہ فرما دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے ازواج سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تمہیں حیات دنیا چاہیے تو آؤ ہم تمہیں مالا مال کر دیں اور آزاد کر دیں. بیوی کو گویا، رسول کو گویا اپنی بعض بیویوں کے طلاق دینے کی اللہ نے اجازت یہیں دے دی. نہیں دے دی، نہیں دے دی اجازت. تہ ہوتی ہے نا، بزرگوں کے کلام کا انداز ہوتا ہے نا. اب فرض کیجئے یہ بزرگوار ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، انہیں معلوم ہے کہ مجھے فلانا مرض ہے، قند کا مرض ہے، ڈائبیٹک ہوں، اور سامنے بہت مٹھائیاں رکھی ہیں اور کچھ نمکین چیزیں بھی توازوں میں رکھی ہیں. تو اب یہ تھوڑی کہیں گے کہ مولانا ہرگز ادھر ہاتھ نہ بڑھائیے گا. یہ کہیں گے وہ نمکین پلیٹ اٹھا کے قبلہ مناسب ہوگا کہ آپ یہ نوش فرمائیں. سبحان اللہ. طریقہ یہی ہوتا ہے مناسب. اس کے معنی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ نہ کھائیں. کلیئر. اس میں کسی اور ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ماہر ڈاکٹر نے کہا قبلہ آپ کے لیے مناسب ہے کہ یہ نوش فرمائیں. اس کے معنی ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ فتعالین امتعکن واسرحکن، آپ کہیے ان سے کہ ہم تمہیں دنیا کا مال دیں گے اور تمہیں آزاد کر دیں گے. اس کے معنی اللہ نے اختیار دے دیا. اور جب انہیں اختیار دے دیا اور کہیں روایت مل جائے کہ انہوں نے اپنا اختیار کسی اور کو دے دیا تو شک کرنے کی ضرورت نہیں. اور اختیار دیا یا نہیں دیا یہ تو حالات بتاتے ہیں. کوئی کہیں ڈٹ گیا کہ ہم تو نہیں ہٹیں گے، ہم تو نہیں واپس جائیں گے، ہم تو میدان میں آ گئے ہیں، اب گھر نہیں جائیں گے. ایک کو بھیجا سمجھانے کے لیے، دو کو بھیجا سمجھانے کے لیے، تین کو بھیجا سمجھانے کے، اس کے بعد بس ایک جملہ کہا، میرے بیٹے حسن جا کے کہہ دو وہ اختیار جو رسول نے دیا ہے استعمال کر دوں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسا مؤثر ہوا جملہ کہ ایک چوٹی گوندھی ہوئی تھی، ایک چوٹی گوندھی ہوئی نہیں تھی، مگر فوراً کھڑی ہو گئی. ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں واپس جانا ہے. اب یہ سب چیزیں کوئی مانے یا نہ، قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید میں اپنے اسلوب میں گہرائیوں میں باتیں موجود ہیں. اچھا، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تو کیا تھا پہلا انداز؟ کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں دنیا دیں گے اور آزاد کر دو، اور اگر تم
آخرت چاہتی ہو، رسول کی صحبت چاہتی ہو، تو پھر یہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، مطلب گھر میں رہو، گھر سے قدم باہر نہ نکالو، زمانے جاہلیت کی زینتیں اختیار نہ کرو، پورا رکوع ہے نا، تو ایک تسلسل ہے۔ اور آتے آتے پھر ایک مرتبہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جہاں آیت شروع ہوئی تھی وہاں تھا ان کنتن تردنا، اگر تم یہ چاہتی ہو۔ یہاں آیا انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے۔ دونوں ایک کیسے ہو گئی باتیں؟ ایک تسلسل میں ہے، مگر یہ بات وہاں جاتی ہے، وہ بات وہاں جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہت خوب، واضح ہو رہی ہے بات، واضح ہو رہی ہے بات۔ اب اسے ذرا سا اور واضح کر دوں۔ ایک مثال، یہ مثال میں پہلے ممبر پہ دے چکا ہوں، مکرر عرض کر رہا ہوں۔ کوئی استاد ہو، چاہے وہ